آج دنیا والوں سے باتیں کرنے کا شوق ہے، میسج کرنے کا شوق ہے، اس کے پیغام پڑھنے اور سننے کا شوق ہے۔ جس کو دیکھو موبائل نکال لو، گدے کے کان جتنا لگو، ایئرپورٹوں پر دیکھو، جہازوں میں دیکھو، ہاں مجھے میں کراچی سے آ رہا دائیں میں آگے پیچھے میں دیکھ جتنے لوگ بیٹھے ہیں جو جہاز اڑا موبائل نکالا بس لگے ہوئی ہیں، یہاں اترنے تک مڑ مڑ کے اپنی شکل، مڑ مڑ کے اپنی بیوی بچوں کی شکل یا اور کوئی خرافات ادھر ادھر۔ آج اس موبائل نے زندگی برباد کر ہوگا کہ تھوڑا بہت فائدہ کسی کے لیے، کوئی چیز بھی فائدے سے خالی نہیں ہوتی، زہر جو جان لیوا ہوتی ہے اس کی بھی فائدے ہیں۔ سانپ جو زندگی کی موت زندگی ختم کرنے کا ذریعہ بنتا ہے اس کی بھی کئی فوائد ہیں، اس سے کئی دوائیں بنتی ہیں۔ تو کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہوتی جو فائدے سے خالی نہ ہو، لیکن اصل میں آج کتنے بگاڑ اس کی وجہ سے آئی، اور ہم ساری رات کسی بھی لگی ہوئے ہیں، دن بھی لگے ہوئے ہیں، میسج پڑھ رہے ہیں۔ حالانکہ اللہ نے جو میسج بھیجے ہماری طرف، ایک بزرگ اللہ والے کے پاس ایک آدمی آیا، آ کے کہہ کر آج کی تازہ خبر کیا ہے؟ لوگوں کو تازہ خبروں کو بڑا شوق ہوتا ہے، روٹی ہضم نہیں ہوتی جب تک، اور خاص طور پر جو ریٹائر لوگ ہوتے ہیں، ہر بار سے فارغ ہوتے ہیں، اور صبح اٹھے اور ایک دکان پر گئے، جاگت بار پڑی، پھر اس نے وقت نہیں رکھی گیا، کہتے نہیں اگلی پھر اگلی دکان پر گئے، وہاں سے میں وقت پڑی، پھر اگلی وہ اور اخبار، کئی گھنٹے اخبار چاٹتے رہے۔ اور ایک اور کسی نے پوچھا کہ حاجی صاحب کی خبر آئی، سلام علیکم، کیا طوفان آ رہا ہے؟ 3 گھنٹے کی میری محنت کے بعد خلاصہ یہ نکلا کہ طوفان آ رہا ہے، کوئی طوفان کو کون سا سہارا دینا ہے؟ اگر یہ خبر تو نہیں نہ معلوم ہوتی پھر کیا کریں؟ جو ہم زندگی برباد کرتے ہیں اپنے اوقات کو یاد رکھو، قیامت میں 2 سوال وقت کے بارے میں ہوں گے، زندگی کہاں برباد کی، جوانی کہاں پرانی کی۔ 4 سوالوں میں سے 2 سوال وقت کے بارے میں، اور آج قرآن ایک رکوع پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی، نماز میں آتا ہے ٹن ہو نا ذرا، اور خاص طور پر یہ جو گھڑیاں یہ بڑا فتنہ ہے، جو 21 ہوتا ہے نا ادھر دیکھتا ہے ادھر، دوسری گھڑی میں دیکھا پھر آگے پیچھے پتہ نہیں چلتا ہے نا، جو 21 ہوتا ہے ادھر دیکھتا ہے، بڑی صاحب بنائے جیسے بم پھٹنے والا باہر نکل کر موبائل کھیلتا ہے۔ تو بزرگ اللہ والے کے پاس آیا، حضرت آج کی تازہ خبر کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا قرآن نہیں پڑھا، قرآن میں تازہ خبر موجود ہے۔ کہا میں نے تو پڑھا ہے۔ کون سی تازہ خبر ہے؟ فرمایا قرآن مجید کھول کر دیکھ، قرآن کے ورقوں پر دوپہر کی چمک گئی سورج کی طرح تازہ خبر موجود۔ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا، وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ امام غزالی فرماتے ہیں کفن کا کپڑا جو تیرے بدن میں آنے محلے کی دکان پہ پہنچ چکا ہے، صابن کی ٹکیا جس سے تجھے غسل میت دیا جانے محلے کی دکان پہ پہنچ چکی ہے، تو برسوں سے پروگرام بنا رہا ہے۔ 3 منظر بنا کر نا راجہ صاحب، خان صاحب، ملک صاحب، چودھری صاحب کرسی رکھ کر بیٹھنی چھت، ملک جی، خان جی، چودھری صاحب کام ختم ہو گیا؟ وہ کسے ختم ہوگا بادشاہ؟ اے ذرا موسم تھوڑا ٹھیک ہو گیا نا، 4تھی منزل کا کام شروع کرتے ہیں، سامان آیا گیا۔ آسمان والے کہتے ہیں بڑھیا اگلے ہفتے تمہیں ہمارے پاس آ جانا، ہاں اور تو برسوں کے پروگرام بنا رہا ہے، سامان 100 برس کا ہے، کل کی خبر نہیں۔ ہاں یہ جو میسج رب نے بھیجا ہے سارا قرآن رب کا پیغام ہے، اس کا میسج ہے، اس کو پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی، اور دنیا جہاں کی خرافات ہم نے جیب میں ڈالی ہوئی ہے، رات اسی میں ہے، دل اسی میں ہے، سفر میں ہوئی ہے، حضر میں ہوئی ہے، گھر میں ہم باپ ترس کیا ہے بیٹے سے بات کرنے کے لیے، ماں ترس گئی ہے کہ وہ مجھ سے بات کرے۔ اب جب مر جاتی ہے نا پھر آنسو آتا ہے، کہتے ہیں ماں تو بولتی نہیں ہے، جب بولتی تھی تب تجھ سے بلاتا تھا، ترستی تھی تیری تجھ سے باتیں کرنے کو، اب تو پھر اس کا جلسہ کر کے ناخانوں کو کہتے ہیں ماں کی شان بیان کرو۔ جب زندگی زندہ تھی تو نے اس کے پاؤں دبائے، کبھی اس کی خدمت کی، اس سے باتیں کی، اب وہ ناخان ماں کی شان بیان کرتا ہے، جتنی بیان کرتا ہے پھر زیادہ پیسے دے، انہوں نے تو پیسے لینے ہوتے۔ زندگی میں قدر کرو، زندگی میں والدین کی زندگی میں قدر کرو۔ تو خیر فرمایا آسمانوں پر تیرے نام مردوں کی فہرست میں آ چکا ہے، تو برسوں کے پروگرام بنا، تو میں عرض کر رہا ہوں
یہ رب کی طرف سے پیغام ہے قرآن مجید۔ ایک بزرگ اللہ والے کسی نے تنہائی میں رہتے تھے، پوچھا حضرت آپ کی طبیعت تنگ نہیں ہوتی؟ فرمایا نہیں، میرے ساتھ تو باتیں کرنے والا موجود ہے۔ کہا کون ہے؟ کہا میرا رب۔ جب میرا دل یہ چاہے کہ میرا رب مجھ سے باتیں کرے، میں قرآن کھول کے بیٹھ جاتا ہوں۔ اور قرآن میں سارے قرآن میں اللہ اپنے بندوں سے باتیں کرتے ہیں، کہیں آسمان کی بلندیاں بتا کر، کہیں آسمان کی بلندیاں بتا کر، کہیں زمین کی وسعتیں بتا کر، کہیں دن کے اجالے بتا کر، کہیں رات کے سناٹے بتا کر، کہیں دریاؤں کا بہاؤ بتا کر، کہیں پھولوں کا کھلنا بتا کر، کہیں بارشوں کی کیفیت بتا کر، کہیں چاند کی چاندنی ستاروں کی چمک بتا کر، اللہ اپنے بندوں سے کہیں جنت کی نعمتیں بتا کر، کہیں اپنی رحمت بتا کر فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ میرے محبوب تعارف کراؤ نا میرے بندوں کو میرا، کیسے کیسے باتیں کرتے ہیں میرے بندوں کو میرا تعارف کرو نا، جو اپنی جانوں پر گناہ کے ذریعے ظلم کر بیٹھے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اور اس کے در پر وہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، رحمت کا اعلان۔ اور کبھی جنت کی نعمتیں بتا کر، جہنم کی ہولناکیاں بتا کر، اپنا قرب بتا کر، دین اسلام کی تعلیم نہیں تھی، نہیں دی تھی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا ربنا قریب فنادی ام بعید فنادی، آقا ہمارا رب کہاں ہے؟ نزدیک ہے تو آہستہ سے پکارے، دور ہے تو زور سے پکارے، کتنے فاصلے، کتنی دوریاں ہیں، کتنی مسافتیں؟ اللہ نے کیا جواب دیا؟ تو اللہ اپنے بندوں سے باتیں کر، دعا کرو اللہ کے قرآن سے تعلق نصیب کرے، اس موبائل کو چھڑا کر اللہ قرآن سے تعلق نصیب کرے۔ موبائل میں قرآن کی سے رہے، قرآن یہ دیش کو غلاف میں لپیٹ کر رکھ دیتے ہیں، کتے رکھی نہ پترا ہوتے پھر کانڈ نہ ہوئے نا، اس لیے کہ کھولنا جو ہے، کھولنا جو نہیں ہے، کبھی کسر اٹھانے کی نوبت پڑے آئے گی یا کہ مرتبہ اٹھانا پڑے گا، پھر قرآن پڑھنا پڑے گا۔ ویسے موبائل روز کھلتا ہے، ٹی وی روز کھلتا ہے، فیس بک پر روز بیٹھتے ہیں، قرآن پڑھو۔ میں عرض کر رہا ہوں اس قرآن سے تعلق جوڑو، کیا کہا؟ کیا پیارا جواب، یہ باتیں ہیں اللہ اپنے بندوں سے باتیں کر۔ بندوں نے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، جس رب کی طرف آپ ہمیں بلا رہے ہیں، جس نے عبداللہ کی یتیم کو اٹھا کر درمیوں کا امام بنایا، وہ رب کہاں ہے؟ دور ہے تو ہم زور زور سے پکارا کریں، نزدیک ہے تو ایسا پکارا کریں۔ رب جل جلالہ نے فرمایا جا سالک عبادی عنی فانی قریب، میرے محبوب کی گھٹی مخلوق اور انسانیت آپ سے میرا پتہ پوچھنے، آپ فرما دیجیے میں تمہارے بہت قریب، یا اللہ کتنا قریب؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، فرمایا میں تمہاری رگ حیات سے بھی زیادہ قریب ہوں، تمہارے دل کی اشارت تم سے دور میں اس سے بھی قریب، اور آپ کی محبت تم سے دور میں اس سے بھی قریب، دوستوں کی وفا تم سے دور میں اس سے بھی قریب، اقرب الیہ من حبل الورید، میں تمہاری رگ حیات سے بھی بہت زیادہ قریب ہوں۔ یا اللہ پھر بھی کہاں تلاش کریں؟ دنیا کے وڈیروں کی آبادیاں بھی قریبوں کے ٹھکانوں سے دور ہوا کرتی ہیں، سلطان کے کوہ اور کھپے سے وضو سے بہت دور ہے۔ دنیا کے وڈیروں کی آبادیاں بھی، آبادیاں کیا ہوتی ہیں؟ قبرستان ہوتے ہیں، آبادیاں تو یہ ہیں جہاں ماشاء اللہ ہر وقت رہنا تو وہاں داخل قبرستان کا۔ دنیا کے وڈیروں کی آبادیاں بھی غریبوں کے ٹھکانوں سے دور ہوا کرتی ہیں۔ آپ جو ساری کائنات کے خالق اور مالک ہیں، ہم کہاں تلاش کریں؟ کہاں ٹھکانا ہے آپ کا؟ فرمایا تلاش کی باتیں ہوئی ہیں، قرآن باتیں تلاش کرنے کی بات نہیں۔ ما یکون من نجوی ثلاثۃ الا هو رابعهم ولا خمسۃ الا هو سادسهم، اگر تم کہیں تین بیٹھے ہو یقین رکھا کرو چوتھا میں موجود ہو، چار بیٹھے پانچواں میں موجود ہو، پانچ بیٹھے چھٹے میں موجود ہو، نیچے چلے آؤ دو بیٹھے میں تیسرا میں موجود ہو، اکیلے بیٹھے ہو اور کہتے ہو میرے ساتھ دوسرا کوئی نہیں، وہاں بھی میں دوسرا موجود ہوں۔ وَمَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وَمَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں بھی چلے جاؤ میں تمہارے ساتھ ہوں، ہر سفر میں، ہر مقام پر، ہر نقل و حرکت میں، بیوی ساتھ نہیں جائے گی، بچے ساتھ نہیں جائیں گے،
لیے 2 سال نہیں جائیں گے، لیکن تم تہ خانوں میں چلے جاؤ، بالا خانوں میں چلے جاؤ، فضاؤں میں اڑ جاؤ، سمندر کی تہ میں چلے جاؤ، میں ہر جگہ تمہارے ساتھ ہوں۔ وما کم اینما کنتم، تم جہاں کہیں بھی ہو میں تمہارے ساتھ۔ اللہ نے بندوں سے کہا تو فرمایا جب میرا دل یہ چاہے، میرا رب مجھ سے باتیں کرے، میں قرآن کھول کے بیٹھ جاؤں، اور جب میرا دل یہ چاہے میں اپنے رب سے باتیں کروں تو میں نماز کی نیت مان لیتا ہوں، اور نماز کی ہر آیت پر بندہ سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کرتا ہے نا، ہر آیت پر اللہ جواب دیتے ہیں۔ اس نے پڑھنا شروع کیا الحمدللہ رب العالمین، فوراً جواب آیا حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد کی۔ اس نے پڑھا الرحمن الرحیم، فوراً جواب آیا اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ اس نے پڑھا مالک یوم الدین، فوراً جواب آیا مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ ساتھ ساتھ جواب آیا، کوئی دیر نہیں، فوراً جواب ساتھ ساتھ۔ اس نے 3 آیتوں میں اللہ کی تعریف اور پھر کیا کہا، آگے اپنی وفاداری پیش، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔